کئی براعظموں پر پھیلی ہوئی 623 برس تک قائم رہنے والی عظیم سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے 101 سال مکمل ہو گئے۔ سلطنت عثمانیہ جو دنیا میں مسلمانوں کی آخری خلافت تھی، 3 مارچ 1924 کو اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اس وقت مکمل طور پر ختم کر دی گئی جب ترکیہ کی پارلیمان نے آئینی طور پر ترکیہ کو ایک قومی جمہوریہ قرار دیا اور سلطنت عثمانیہ کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا پرچم 6 صدیوں سے زیادہ عرصے تک دنیا کے 3 براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر لہراتا رہا۔ یہ سلطنت غازی عثمان خان اول کے ہاتھوں مشرقی ترکیہ، جسے ایشیائی کوچک اور اناطولیہ بھی کہا جاتا ہے، میں قائم ہوئی۔ معاہدہ لوزان کی مدت ختم، کیا 2024 میں خلافت عثمانیہ بحال ہو رہی ہے؟ رفتہ رفتہ یہ سلطنت پھیلتے پھیلتے یورپ، ایشیا میں عرب کے پورے خطے سمیت افریقہ تک دراز ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ 3 براعظموں پر عثمانی خلیفہ اور باب علی دربار خلیفہ کا سکہ اور حکم چلتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کیسے ختم ہوئی؟ کیا 2024 میں سلطنت عثمانیہ کا دور دوبارہ آنے والا ہے؟ کیا ترکیہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ کیا 2024 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی؟ کیا ترکیہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرے گا؟ کیا معاہدہ لوزان پورا ہونے کے بعد ترکیہ کو سلطنت عثمانیہ دوبارہ دے دی جائے گی؟ آئیے یہ سب آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی غلطی تھی، وہ کون سی خطا تھی، وہ کون سے اقدام تھے جس نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سلطنت عثمانیہ 6 صدیاں بعد پہلی جنگ عظیم میں اس وقت کمزور پڑتی چلی گئی جب خلیفہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں محوری قوتوں کو اتحادیوں، برطانیہ، فرانس وغیرہ کے ہاتھوں شکست ہوئی، تو اس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ پر بھی آفت آن پڑی۔ اتحادی طاقتوں نے جنگ میں شرکت کی پاداش میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 1920 میں جنگ عظیم اول کے اختتام پر معاہدہ سیورے کے تحت اتحادی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے کئی خطوں کو الگ الگ ممالک میں تقسیم کر دیا اور بہت سے حصوں کو اپنی کالونیاں بنا لیا۔ ترک قوم پرستوں کی تحریک نے خلافت عثمانیہ اور فاتح اتحادی قوتوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے سیورے کو مسترد کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت موجودہ ترکیہ کو بھی اتحادیوں نے آپس میں مل بانٹ لیا۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے اس معاہدے کو مسترد کر کے اتحادیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور آخرکار ایشیائی کوچک سے یونانیوں اور برطانوی فوجوں کو شکست دے کر نکال دیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اتحادیوں کو شکست دینے کے بعد ترکیہ کی باغ دوڑ سنبھالی اور 1923 میں اتحادیوں کو معاہدہ لوزان کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے تحت ترکیہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا۔ معاہدہ لوزان کے اگلے برس بعد 3 مارچ 1924 کو ترک نیشنل اسمبلی نے خلیفہ اور خلافت کے خاتمے کا اعلان کرنے کے ساتھ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی کو جلا وطن کر دیا۔ کیا عثمانی سلطنت دوبارہ بنے گی؟ کہا جاتا ہے کہ 100 سال مکمل ہونے کے بعد ترکیہ معاہدہ لوزان کے تحت عائد ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا جن کے باعث اس کی آزادی محدود ہو گئی ہے، جبکہ بہت سے یوٹیوبر دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ 100 سال کی تکمیل کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد عثمانی سلطنت دوبارہ وجود میں آئے گی۔ اس حوالے سے ترکیہ میں برسوں سے مقیم ممتاز پاکستانی محقق اور ترجمان ڈاکٹر فرقان احمد کہتے ہیں، پاکستان میں سوشل، الیکٹرونک، پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے 1924 میں اتحادی ممالک کے ساتھ طے پانے والے معاہدہ لوزان کے 100 سال پورا ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تبصرے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تبصرے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معاہدہ لوزان واقعی 2024 میں 100 سال مکمل ہونے پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکیہ مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے
اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا، لیکن ہم واضح کرتے چلیں کہ ایسی کوئی دستاویز ترکیہ، فرانس، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ایسا کوئی معاہدہ موجود ہی نہیں تو ترکیہ بھلا کیسے اپنی پرانی شاخت دوبارہ حاصل کر لے گا، کیسے خلافت عثمانیہ بحال کرے گا۔ وہ کہتے ہیں ترکیہ نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک، شام، عراق، لبنان، سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں، تو وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ آئیے اب جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کن ممالک پر پھیلی ہوئی تھی اور وہ ممالک آج دنیا میں کون سے ہیں۔ نمبر 1، سعودی عرب، بلغاریہ، یونان، سربیا، مونٹینیگرو، بوسنیا، کروشیا، مقدونیہ، سلوانیہ، رومانیہ، سلواکیہ، ہنگری، مولڈووا، یوکرائن، آذربائیجان، آرمینیا، قبرص، جنوبی سائپرس، روس کے شمالی علاقہ جات، پولینڈ، اٹلی کے شمالی ساحل، البانیہ، بیلاروس، لتھوانیا، کوسوو، لٹویا، ووجودینیا، عراقی، شام، اسرائیل، فلسطین، اردن، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، جورجیا، بحرین، کویت، ایران کے مغربی علاقے، لبنان، مصر، لیبیا، تیونس، الجیریا، سوڈان، ایریٹریا، جبوتی، صومالیہ، کینیا کے ساحل، تنزانیہ کے ساحل، چاڈ کے شمالی حصے، نائجیریا کا حصہ، موزمبیق کے زیر اثر علاقے، مراکش، مغربی صحارا، موریتانیہ، مالی، سینیگال، دی گیمبیا، گنی بساؤ، گھانا۔ خلافت عثمانیہ سے وابستہ ممالک اور قوتیں: ایتھوپیا کے حصہ جاتی، برصغیر کے مسلمان موجودہ پاکستان اور بھارت، مشرقی ہندوستان کے مسلمان موجودہ بنگلہ دیش، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، خوانین ترکستان، نائجیریا، کیمرون۔ سلطنت عثمانیہ کیا ہی عظیم سلطنت تھی، جس کو عالم کفر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور آج کرۂ ارض کے مسلمان منتشر اور تتر بتر بکریوں کی طرح ہیں۔ تصور کیجئے اگر سلطان نے اس وقت ایک غلطی نہ کی ہوتی، اگر پہلے جنگ عظیم میں نہ کودے ہوتے اور جرمنی کا ساتھ نہ دیا ہوتا، تو آج یہ سلطنت قائم ہوتی۔ تصور کیجئے کہ اگر دنیا میں آج یہ سلطنت قائم ہوتی تو مسلمانوں کا حال کتنا شاندار ہوتا۔ آج جو مسلمان در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں، یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اگر سلطنت عثمانیہ بحال ہوتی تو یہ موجودہ ممالک سے کہیں زیادہ بڑھ کر وسعت والی سلطنت ہوتی۔ لیکن افسوس کہ ایک غلطی نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔